الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. الدليل الثالث ثالثها الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات مثل الصلاة عمود الدين أو معراج المؤمن والصوم جنة من النار إلى غير ذلك. بات ہماری أدلة القول بالصحيح، جو اس بات کا قائل ہے کہ الفاظ عبادات صلاۃ و صوم و حج و فلان و فلان یہ الفاظ تام الاجزاء و شرائط کے لیے وضع ہو گئے، صحیح کے لیے وضع ہو گئے. علیکم السلام. تو پہلی دلیل اس کے پاس تبادر جس کو مصنف نے قبول کیا. دوسری دلیل صحت السلب عن الفاسد، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ صلاۃ تام الاجزاء و شرائط. یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ہے یہی تبادر اور جو ہے یہ جو صحت السلب کی دلیل عامی بھی پیش کرنے والا ہے. فی الحال اس کو یہاں چونکہ مصنف کی رائے واضح ہے کہ یہاں پر قبول کرتے ہیں. تبادر جو ہے یہاں پر مقبول ہے عند المصنف، اور اس پر جو اعتراض ہو سکتا تھا کہ ایھا المصنف شک کی صورت میں خطاب مجمل ہو، تو وہاں پر آپ نے کہا کہ اصالۃ الاطلاق سے صحیح ہی رجوع نہیں کر سکتا ہے. تو جب ایک مورد میں اگر خطاب مجہول ہو، اجمال خطاب ہو، اور ادھر سے تبادر کا دعویٰ یہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ مسلم نے کہا کہ ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، اس لیے کہ جواب یہ ہے کہ من جمیع الجہات اگر اجمال ہو تو بات درست ہے، منافات ہوگی. لیکن ایک جہت سے وضوح ہے اور ایک جہت سے اجمال ہو تو فرق نہیں پڑتا، وہاں پر تبادر ممکن ہے. اب تیسری دلیل جس کو صحیحی کی تائید کے لیے ذکر کی گئی ہے، استدل للصحیحی کہا نا، صحیحی کے لیے جو ادلہ پیش کی گئی ہے صحیحی کے حق میں. تیسری دلیل اخبار ہے، روایات ہیں. روایات کیا بتاتی ہیں؟ روایات کی دو قسمیں بناتے ہیں مصنف. پہلی قسم وہ اخبار جو کہ ظاہر ہیں. کس چیز میں ظاہر ہیں؟ فی اثبات بعض الخواص والآثار. روایتوں کا ظہور کس چیز میں ہے کہ بعض خصوصیات اور آثار یہ روایتیں ثابت کرتی ہیں. کس چیز کے؟ للمسمیات. للمسمیات یعنی للمدلول، للمدلولات الصلاۃ. لفظ صلاۃ کے کس مدلول کے لیے یہ آثار ہیں؟ یہ آثار کا اثبات بتاتا ہے کہ جو ہے لفظ صلاۃ مسمى صحیح کے لیے وضع ہوا ہے. لفظ صلاۃ مدلول صحیح کے لیے وضع ہوا، تام الاجزاء و شرائط کے لیے. مثل الصلاۃ عمود الدین، یہ ایک اثر ہے نا. دوسرا معراج المؤمن، صوم کے لیے جنۃ من النار، سپر ہے جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے. وہکذا الصلاۃ قربان کل تقی، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء عن المنکر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ آثار کس صلاۃ کے لیے ہے بھائی؟ صلاۃ صحیحہ کے لیے ہے، صلاۃ عام کے لیے نہیں ہے، فاسد یا غیر اس طرح نہیں ہے. یہ روایات ایک حصہ طائفۃ من الروایات ظاہر فی اثبات بعض الخصوصیات والآثار للمسمیات الصحیحہ، تاکہ عبارت واضح ہو جائے، للمدلولات الصحیح. فاذن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ صلاۃ صحیح کے لیے وضع ہوا ہے. اچھا، او یہ اشارہ ہے روایات کی ایک دوسری قسم جس میں اگر شروط میں سے یا اجزاء میں سے کوئی جز نہ ہو یا شرط نہ ہو تو اس کا کہ لا صلاۃ اصلا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بطہور. یہ جو روایات نفی ہیں کہ اصلا نماز ہے ہی نہیں، وہ جس میں سرے سے رأساً لا صلاۃ هذه ابد اذا لم توجد فيه سورة الفاتحة او لم توجد فيه الطہارة او فلان فلان. چونکہ روایت نفی میں بھی جو ہے دو قسم کی روایت ہیں.
کچھ میں جو ہے مثلا بعض مشہور نقطۂ غیر سے مصنف بعد میں ایک نیا نقطہ بیان کریں گے. لا صلاۃ لجار المسجد، مسجد کے ہمسائے میں جو ہے جو شخص رہ رہا ہے وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ کے اگر گھر میں ادا کرے تو وہ اس کی نماز ہے ہی نہیں. اس میں بعض تقدیرات رکھیے کہ بھئی صفت کمال کی نفی ہے فلان فلان علی کل حال. یا لا صلاۃ لحاقن، جو پیشاب روک کے جو ہے نماز پڑھتا ہے، حاقن یمسک البول ویصلی، هذا لا صلاۃ له، مکروہات میں سے نا. تو اللہ کل حال مصنف فرماتے ہیں کہ یا وہ روایتیں کہ او نفی ماہیتها ماہیت الصلاۃ و طبائعها طبائع الصلاۃ مثل لا صلاۃ الا بفاتحة الكتاب ونحوه نحو لا صلاۃ الا بطہور وهكذا. یہ جو روایات ہے مما ان روایات میں سے کان ظاہرا فی نفی الحقیقہ، نفی حقیقت الصلاۃ یعنی من البدایہ من الرأس اصلا نماز ہے ہی نہیں، ماں کو صلاح ابد. کیوں؟ بمجرد فقد ما، صرف اس چیز کے فاقد ہونے کی وجہ سے کہ یعتبر، جو چیز معتبر ہے فی الصحہ، صحت میں معتبر ہے، صحت صلاۃ میں جو معتبر ہے اگر وہ فاقد ہو، چاہے وہ صحت صلاۃ میں جو ما یعتبر ہے نا شطران یعنی جزءان او شرطان، شطر یعنی جزء، چاہے وہ جز کی صورت میں ہو یا شرط کی صورت میں. طہارت شرط ہے، فرض کیجئے آپ جو ہے سورۃ الفاتحہ کو آپ جز مانیں یا رکوع و امثال علی کل حال. تو اب آ جائے بس کیا بات ثابت ہو گئی یہاں تک، یہ لا صلاۃ یعنی لا صلاۃ صحیحہ، اصلا یہ نماز سرے سے درست ہے ہی نہیں، ختم، نماز ہے ہی نہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ صلاۃ صحیح کے لیے وضع ہو، وإلا صلاۃ فاسد تو ہے، یہ بدون ہم اگر پڑھی جائے تو نماز تو ہے نماز فاسد. لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ نہیں، اصلا سرے سے یہ نماز ہے ہی نہیں، تمام شد رأسن نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صلاۃ لفظ صلاۃ وضع ہوا ہے اخص کے لیے، صحیح کے لیے. یہ شرط تو کہتی ہے جز کو ہے، یعتبر فی الصحة شطرا، شطر یعنی جزءا، او شرطا، شرط اور جزء میں فرق ہے نا. الشرط خارج عن المرکب بلے، والشطر داخل فی ماہیت المرکب. مگر دونوں سے ملے کی ماہیت ہی بنتی ہے. لا دیکھیں، ایک ہے مقوم، نماز کے لیے جو شرط ٹھیک ہے، نماز کے لیے شرط ہے وضو، وضو شرط ہے، بلے لیکن طہارت شرط، لیکن شطر کہیں گے مثلا جیسے جو داخل ہے، ہاں نیت سے لے کر سلام تک جو ہے یہ اجزاء ہے، اشراط شطر کے ہیں. لیکن نیت اور سلام سے خارج جو چیزیں ہیں، مثلا جو ہے کپڑے کا پاک ہونا یا جو ہے وضو کرنا، طہارت، یہ تمام شروط صلاۃ. مقوم صلاۃ کا شطر کس کو؟ جس پر صلاۃ قائم ہو رہی وہ شطر، ہاں مقوم کو شطر کہے، جز اجزاء کو. ہاں شرط یعنی خارج المرکب. وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى والنفي الصحة، نفي عطف خصوص کے اوپر، یعنی وإرادة نفي الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلى خلاف الظاهر مع عدم نسب قرینة عليه على خلاف الظاهر. شیخ مصنف اس عبارت کے ذریعے سے ایک اشکال کا جواب دیتے ہیں. وہ اشکال کیا ہے؟ بھئی ممکن ہے کہ یہ جو روایت پہلی قسم روایات کی کون سی، جس میں آثار اور مسمیات کے لیے، مثلا کیا الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. بھئی اس صلاۃ سے مراد خصوص صلاۃ صحیحہ ہی مراد ہے، عام مراد نہیں ہے. یعنی مستشکل یہ کہنا چاہتا ہے، یعنی گویا لا صلاۃ صحیحہ، کلمہ صحیحہ مقدر میں ہے. یعنی یہاں پر ہمارے پاس قرینہ موجود ہے، دوسرے الفاظ میں کہنا ہی چلے، قرینہ موجود ہے کہ بھئی یعنی ہماری بحث قرینے سے ہٹ کے ہے. یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ گویا کہ انہو کلمہ صحیحہ مقدر میں صرف صلاۃ صحیحہ کی بات ہو رہی ہے روایات میں. اسی طرح دوسری جو قسم ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں صلاۃ عام کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف صلاۃ صحیحہ. مصنف کا دعویٰ کیا ہے؟ نہیں، اصلا من البدایہ لا صلاۃ. مصنف کا دعویٰ یہ ہے. مستشکل کہہ رہا ہے لا 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 لا، شیخنا المصنف لا صلاۃ الصحیحہ، نماز صحیحہ اس طرح نہیں ہوتی.
اما اصل الصلاح ممکن ہے. لہذا یہ جو ہے ایک مصداق ہے، عام ہے، عام کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. تو مستشکل رد کر رہا ہے کہ بھائی طائفہ اولا یعنی کون سا طائفہ اولا؟ وہ جو اثبات بعض بنے الظاہر فی اثبات بعض الخواص والاثار للمسمیات، یہ جو الصلاۃ عمود الدین معراج المومن. طائفہ ثانیہ میں جو نفی صلاۃ ہے وہ مطلق رأس صلاۃ نہیں ہے بلکہ صلاۃ صحیحہ کی نفی کی گئی ہے. متفق ہے سید نے اس بات کے ساتھ؟ ٹھیک. شیخ جواب دیتے ہیں، یہ اشکال فرض کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. پہلے مستشکل مصنف پر یوں اعتراض کرتا ہے. مصنف کیا کہتے ہیں؟ جواب: وَإِرَادَةُ أَيُّهَا الْمُسْتَشْكِلُ وَإِرَادَةُ خُصُوصِ الصَّحِيحِ مِنَ الطَّائِفَةِ الْأُولَى. طائفہ اولا جو آثار ثابت کرتے ہیں اس سے خصوصیت کے ساتھ صلاۃ صحیح مراد لینا ایک. وَنَفْيِ الصِّحَّةِ یعنی ارادۃ نفی الصحہ. اور دوسری طائفہ میں جس میں نفی، مصنف نے پر کیا کہا دیکھیں؟ نفی ماہیت صلاۃ کہا. دیکھیں ماہیت صلاۃ، مصنف کی عبارت اور مستشکل کی عبارت میں دیکھیے. مستشکل کیا کہہ رہا ہے؟ نفی الصحہ ہے، نفی ماہیت صلاۃ نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. ماہیت صلاۃ کی نفی یعنی اصلاً سرے سے نماز کی ہی نفی. نفی الصحہ یعنی نماز تو ہے لیکن صحیح نہیں ہے. صحیحہ والی نماز کی نفی کی، ہاں صحت کی نفی کی ہے. یہ ارادہ کرنا پہلی قسم سے، یہ ارادہ کرنا. اور دوسری قسم سے نفی الصحہ من الثانی یعنی من الطائفہ الثانی جس میں لا صلاۃ الا بفاتحہ. بھائی یہ دعویٰ ابھی آ جائیں. نفی صحہ کا دعویٰ مجرد نہیں ہے میرے پاس بلکہ دلیل کے ذریعے سے ہے. اس لیے کہ لشیوع استعمال هذا الترکیب، یہ علت کس کے لیے بیان ہو رہی ہے کہ نفی الصحہ ہے، نفی ماہیت الصلاۃ نہیں ہے. اس کے لیے دلیل میرے پاس یہ ہے کہ اس لیے کہ کثرت کے ساتھ یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے. کون سی ترکیب آغا؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بطہور ہے نا. یہ ترکیب یعنی لا نفی جنس کے ساتھ استعمال ہوئی ہے کس چیز میں؟ فی نفی مثل الصحہ او الکمال کے لیے. خصوصیت کے ساتھ یہ ترکیب صرف صحت کی نفی کے لیے یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے. کہاں استعمال ہوئی ہے؟ مثلا کمال الصحہ یا کمال الفضیلہ نہیں کہتے ہیں، مثلا لا صلاۃ لجار المسجد، لا صلاۃ لحاقن. یہ ترکیب کہاں استعمال ہوئی ہے؟ یہاں پر صلاۃ صحیحہ کے لیے استعمال ہوئی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں صرف صحت کی نفی ہے، ماہیت اصل صلاۃ کی نفی نہیں ہے. یہ کمال کی نفی ہے. ہاں، نفی صحہ کے ہیں یا نفی الکمال کے ہیں، ٹھیک ہے، یا نفی افضل الفرد کے ہیں. ان چیزوں کے لیے ترکیب استعمال ہوئی ہے. اور یہ کثرت کے ساتھ لشیوع استعمال هذا الترکیب یعنی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لجار المسجد، لا صلاۃ لحاقن، لا صلاۃ فلان، لا صلاۃ. یہ ترکیب کثرت کے ساتھ یا نفی صحت کے لیے استعمال ہوئی ہے یا نفی کمال کے لیے، یعنی کمال نہیں ہے اس نماز میں جو گھر میں پڑھی جاتی ہے مسجد کے ہمسائے، کمال نہیں پایا جاتا اس نماز میں جو امساک کے بول کی صورت میں انسان پڑھتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس میں کمال کی نفی ہے یا صحت کی نفی ہے. صحت کی نفی کہاں پر ہے آغا؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بطہور میں صحت کی نفی ہے. جو گھر میں پڑھی جاتی ہے نماز وہاں پر کمال کی نفی ہے. یا حالت امساک میں انسان پڑھتا تو یہاں پر کمال کی. تو فإذا هذا التركيب قد استعمل في نفي الصحة وفي نفي الكمال، وهذا دلیل بأن النفي لا لرأس الصلاة. اصلا بداية سے ہی نماز کی اصل نماز کی نفی نہیں ہے بلکہ نماز صحیحہ کی نفی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں موجود ہوں. مصنف کیا کہتے ہیں؟ رائے کیا ہے؟ خبر آ رہی ہے ابھی. وَإِرَادَةُ خُصُوصِ الصَّحِيحِ وَإِرَادَةُ النَّفْيِ الصِّحَّةِ فلان فلان خلاف الظاہر. یہ خلاف الظاہر خبر ہے، ظاہر روایات کے خلاف ہے. اب آ جائیں، جب بھی ظہور کے خلاف معنی اگر لیا جائے، کلام کا ظہور اس میں ہے. مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ الکلام ظاہر فی نفی ماہیت الصلاۃ. دوسرے قسم میں الکلام ظاہر فی اثبات الآثار للمسمیات. روایات کا ظہور پہلے قسم میں کس میں آگا؟ الروایات ظاہرہ فی اثبات الآثار للمسمیات، اس میں ظہور رکھا ہے. اچھا، اور یہ صلاۃ صحیحہ کے لیے آثار ہے. دوسری طائفہ میں الروایات ظاہرہ فی نفی ماہیت الصلاۃ، اس میں ظہور ہے. ایھا المستشکل، آپ کا یہ ارادہ کرنا کہ نہیں 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 نہیں، پہلی روایات سے مراد خصوص صحیحہ مراد ہے، دوسری روایات میں جو ہے نفی الصحہ مراد ہے، نفی ماہیہ نہیں ہے، یہ خلاف ظاہر آپ بات ہے، یہ خلاف ظاہر ہے.
جب خلاف ظاہر ہے تو نتیجہ لا یصار الیہ الی خلاف الظاہر، خلاف ظاہر کی طرف نہیں جایا جا سکتا مع عدم نصب قرینۃ علیہ علی خلاف الظاہر، جب تک خلاف ظہور قرینہ نصب نہیں کرو گے تب تک خلاف ظہور کی طرف آپ نہیں جا سکتے ہو. لا یصار، مصنف کہہ رہے ہیں. ہاں مصنف کہتے ہیں کہ لا يمكن ان يذهب المستشکل الى هذا الخلاف الظاہر، خلاف ظہور جب آپ بات کرتے ہو تو اس کی طرف نہیں جا سکتے ہو مع عدم نصب قرینۃ علی خلاف الظاہر، کہ خصوصیت سے نفی صحت ہے، نفی ماہیت صلاۃ نہیں ہے. ایک یا جو ہے یہ آثار خصوصیت صلاۃ صحیحہ، کلمہ صحیحہ گو یا مقدر میں، یہ اگر آپ کا دعویٰ ہے جو کہ خلاف ظہور ہے تو مت دلیل لہذا وما هي القرینہ لہذا، قرینہ ہونا چاہیے. بدون قرینہ ما اقبل حاضر کرا. تمام. اس کے بعد مصنف ذرا ترقی کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو لا صلاۃ لجار المسجد ہے وہاں پر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ حقیقتاً نفی صلاۃ ہی ہے، رأساً نفی صلاۃ ہے. غریب تو نہیں ہے یہ بات، غریب ہے نا تھوڑی سی، یعنی لا صلاۃ لجار المسجد، یعنی اگر اس کا مطلب یہ کہ اگر نماز ہے ہی نہیں، رأساً ماہیت صلاۃ کی ہی نفی ہے تو اعادہ کرنا پڑے گا آپ کو مسجد کے ہمسائے میں. خصوصاً مجمع میں تو ساروں کو جو ہے اکثر عرب نماز جماعت کے لیے نہیں آتے ہیں مسجد میں، ٹھیک ہے، سب کو اعادہ کرنی ہوگی نماز. کہتے ہیں کہ بھلے میں دعویٰ کر سکتا ہوں یہ، لیکن یہ نفی حقیقی نہیں ہے، نفی مجازی ہے، یعنی نفی ماہیت الصلاۃ ایک دفعہ حقیقتاً ہے جس کا اعادہ کرنا پڑے گا. نفی ماہیت الصلاۃ ادعاء و مجازا، نفی ماہیت الصلاۃ ادعاء و مجازا، یہاں پر اعادہ کی ضرورت نہیں. کہہ رہا کہ لا صلاۃ لجار المسجد میں نفی حقیقی، نفی ماہیت صلاۃ ہے لیکن لا حقیقتاً بل ادعاء. کہتے ہیں کہ جب یہ میری بات تسلیم کرو گے تو تب مبالغہ سامنے آئے گا، جو مبالغہ حدیث بیان کرنا چاہتی ہے. حدیث کیا؟ لا صلاۃ، یعنی ایک مبالغہ ہے، فضیلت میں مبالغہ ہے. یہ مبالغہ تب حاصل ہوگا جب اس طرح آپ بات کرو، کس طرح جو میں کہنا چاہتا ہوں. وہ کیا کہہ رہا مصنف کہ نفی ماہیت صلاۃ ہے، رأساً صلاۃ نہیں ہے لیکن یہ مجازاً ہے. واستعمال هذا الترکیب فی نفی الصحہ ممکن المنع، آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ بلکہ اس ترکیب کا استعمال نفی الصفہ یا نفی الصحہ، بعض نسخ میں صفہ ہے، صفہ ہے، لا باس، نفی الصفہ یعنی نفی کمال، نفی افضل الافراد، یا جو بھی آپ کہیں. مثلا مسجد والی جو نماز ہے وہ افضل الافراد ہے، اکمل الافراد ہے، گھر میں جو پڑھی جاتی ہے وہ انقص ہے ثواب کے لحاظ سے، یہ صفت کمال وغیرہ. نفی صفت کے لیے یہ جو ترکیب استعمال ہوئی ہے، مصنف کہتے ہیں کہ ممکن المنع، منع کرنا ممکن ہے. یعنی کیا مطلب؟ نفی صفت کے لیے ترکیب استعمال نہیں ہوئی. آپ جو ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کی بات کرتے ہیں، وہاں پر کوئی رکن رہ رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ حتی فی مثل لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اس میں بھی میرا دعویٰ یہ ہے کہ نفی صفت کے لیے ترکیب استعمال نہیں ہوئی ہے. نفی صفت کے لیے منع کر سکتا ہوں. کیوں؟ کہتے ہیں مما یعلم ان المراد نفی الکمال، اس ترکیب سے مراد نفی کمال ہے، نفی کمال ہے، معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جو ہے میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اصلاً نماز ہے ہی نہیں. کیوں؟ بدعویٰ استعمال هذا الترکیب فی نفی الحقیقہ فی مثل هذا الترکیب، یہ ترکیب ہو یا لا صلاۃ لحاقن والی ترکیب ہو، ایضاً فی نفی الحقیقہ، فی نفی الحقیقہ یعنی حقیقت الصلاۃ منفیہ لا صفت الصلاۃ، تنہا صفت صلاۃ نہیں بلکہ حقیقت صلاۃ ہی منفی ہے، لیکن بنحو من العنایہ، یہ بنحو من المجاز لا علی الحقیقہ، حقیقت مت کہو وإلا حقیقتاً نفی پھر اعادہ کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. وإلا، الا یعنی کیا مطلب؟ وإن لم يستعمل هذا الترکیب فی نفی الحقیقہ، الا کی عبارت نکالو. وإلا یعنی وإن لم يستعمل هذا الترکیب فی نفی الحقیقہ على نحو العنایہ، مصنف کی رائے بنا بر نحو مجاز نفی حقیقت کے لیے ترکیب استعمال نہ ہو تو لما دل، یعنی لما دل هذا الترکیب على المبالغہ، مبالغہ پر یہ ترکیب دلالت ہی نہیں کرے گی. مبالغہ کیا ہے؟ مبالغہ یہ ہے کہ بھئی
اصلا نماز ہے ہی نہیں جو گھر میں پڑھی جاتی ہے. یہ عدم یعنی مبالغہ فی العدم، نماز کے نہ ہونے میں جو مبالغہ پایا جاتا ہے وہ کون سی ترکیب کس طرح استعمال میں پائی جاتی ہے، وہ ایک اصلا شمار ہی نہیں کرو کأنہ کالمعدومہ. تو یہ مبالغہ اس چیز میں کہ فضیلت کل الفضیلہ فی الجامع فی المسجد والاخصیہ کل الاخصیہ فی البیت. تو کہتا ہے کہ یہ مبالغہ کمال مبالغہ تب حاصل ہوگا جب یہ بات مانو. کون سی بات؟ کہ نحو الحقیقہ، حقیقت الصلاۃ منفی ہے لیکن علی نحو المجاز، تاکہ مبالغہ کا مکمل طور پر ظہور ہو. ففہم، یہ ففہم بعد میں آپ لوگ مراجعہ کریں، میں وضاحت نہیں کروں گا، لیکن آیا یہ مطلب قبول ہے عند المصنف یا نہیں ہے؟ یہ اخبار کے ذریعے سے جو صحیحی کے لیے استدلال کی گئی ہے قبول ہے یا نہیں؟ یہاں تک ظاہر یہ ہے کہ یہ استدلال قبول ہے، اس لیے کہ مصنف نے اس پر اعتراض ہو سکتا تھا اس کو رد کیا، لیکن ففہم کے ذریعے سے عدول کیا ہے. ففہم کے ذریعے سے عدول کیا، یعنی یہ اخبار کے ذریعے سے جو صحیحی کے لیے دلیل اور تائید پیش کی گئی ہے اس میں محل نظر ہے عند المصنف ففہم میں. ٹھیک ہے نہیں؟ وہ محل نظر کیسے ہے بعد میں دیکھیے تعلیقات، کیونکہ یہ ففہم ایک دفعہ دیکھیے ففہم کی تفسیر ایک استاد اپنے ذوق کے مطابق قرائن کے ذریعے سے کرتا ہے. ایک دفعہ ففہم کی تفسیر اگر خود مصنف کرے، بھائی میرا مقصود یہ ہے ففہم اس لیے میں نے کہا ہے جس میں اس کلام پر ہی اعتراض ہے جو میں نے پیش کی، اس میں میرے پاس ہی نظر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ھذا الدلیل لیس مقبولا عند المصنف. اور یہ وہ ففہم ہے جس کی تفسیر خود مصنف نے کی ہے. راجعوا الی الشروحات والتعلیقات. اس کے بعد چوتھی دلیل اور آخری دلیل آگا. کیا ہے چوتھی دلیل صحیحی کے لیے کہ لفظ صلاۃ الفاظ عبادات صحیح کے لیے؟ رابعها رابع الوجوہ. رابعها کی ضمیر پلٹتی کس کی طرف آگا؟ وجوہ، چونکہ وجوہ. دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ، وضع خبر عنك وضع الألفاظ للمركبات التامة كما هو يعني كما مطلب وضع الألفاظ للمركبات قضية الحكمة الداعية إليه إلى وضع الألفاظ للمركبات التامة. دعویٰ کون سا دعویٰ؟ یہ کہ واضعین وضع کرنے والے ان کا طریقہ اور روش اور طریقہ کار کیا ہے؟ جب بھی کسی لفظ کو وضع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یعنی اس معنی کے لیے وضع کرتے ہیں جو تام الاجزاء ہو، تمام لحاظ سے وہ کامل ہو، اس معنی کے لیے ایک لفظ کو وضع کرتے ہیں. طریقۃ الواضعین، طبیعت الواضعین وضع. جس طریقے سے ایک طبیب لما یشخص الدواء، ایک مرض کے لیے دوا کو تشخیص دیتا ہے تو نام کو اس دوا کے لیے وضع کرتا ہے جو دوا تام ہو. یہ طریقہ ہے اصل اولی یہ ہے. تو جب یہ جب ہے تو چونکہ شارع بھی واضعین کے ساتھ ساتھ وہ منع نہیں کیا، اس طریقے سے شارع نے منع نہیں کیا. ومن هنا يثبت بأن الشارع وضع الفاظ العبادات للصحيحة كما هو طريقة وديدن الواضعين في وضع الألفاظ للأجزاء التامة. یہ دلیل پیش کی. دعوى القطع، قطع کا دعویٰ کس کے بارے میں؟ قطع بأن طریقة الواضعين وديدنهم تفسیری ہے. دیدنهم یعنی طریقتهم، روش آپ کہیں. کیا ہے وہ طریقہ؟ وضع الالفاظ للمرکبات التامہ، ناقصہ کے لیے وضع نہیں کرتے ہیں تاکہ عامی کی بات ثابت ہو، التامہ کے لیے. کما ہوا جیسا کہ یہ ہوا یعنی کیا مطلب؟ وضع الالفاظ للمرکبات التامہ، یہ قضیۃ الحکمہ یعنی مقتضى الحکمہ. قضیہ بمعنی مقتضى الحکمہ، اس حکمت کا مقتضا ہے کہ جو حکمت دعوت دیتی ہے الیہ الی وضع الالفاظ. مستفید اس بات کا ترجمہ میں نے کیا، مطلب یہ ہے کہ بھئی جس حکمت کی خاطر، جس سبب کی خاطر آپ الفاظ کو وضع کرتے ہو، وہ حکمت دعوت دیتی ہے کہ لفظ کو معانی تامہ کے لیے وضع کرو. وہ حکمت کیا ہے؟ تفہیم المعانی. تفہیم المعانی، الحکم لکھے اس کے اوپر تفہیم المعانی. اچھا اب آ جائیے، آپ اشکال کریں. اشکال ان قلت کی صورت میں بیان کریں اس عبارت کو. والحاجت، والحاجت، الحاجت کی عبارت کو ان قلت. شیخنا المصنف جس طرح سے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ معانی صحیحہ کو سمجھانا، اسی طرح کبھی کبھار بلکہ اکثر اوقات معنی فاسد سمجھانے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ کما ان الالفاظ وضع الالفاظ یقتضی تفہیم معانی صحیحہ
اسی طرح الفاظ کبھی کبھار ہم مجبور ہوتے اس بات کی طرف کہ الفاظ کو وضع کریں فاسد معانی سمجھانے کے لیے بھی، بھئی یہ بات خاص تو نہیں ہے صحیحی کے ساتھ، عامی بھی جو ہے فاسد سمجھانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ والحاجت، حاجت اور احتیاج، وَإِن دعت، اگرچہ یہ حاجت دعوت دیتی ہے احیاناً کس بات کی طرف، الى استعمالها، الى استعمال الالفاظ فی الناقص ایضا، یعنی فی الفاسد ایضا، الا مگر کیا ہے انہو یہ استعمال لا یقتضی ان یکون بنحو الحقیقہ، یہ بنحو الحقیقہ نہیں ہے، مصنف کا دعویٰ یہ ہے، بل ولو کان مسامحتا، تسامح کرتے ہوئے فاسد اور ناقص کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے، یعنی تنزیلا للفاقد منزلة الواجد، تنزیلا لفاقد بعض الاجزاء او الشروط مثلا منزلة الواجد لجميع الشرائط والاجزاء۔ اب آ جائے تمام، والظاہر ان الشارع غیر متخطئ عن هذه الطریقہ، اب دیکھیں نا امضاء، کیونکہ طریقۃ الواضعین تو یہ تو ہے، بھئی کیا معلوم شارع جو ہے ان کے ساتھ ہے یا نہیں اس چیز میں کہ واضعین اولا تام الاجزاء و شرائط کے لیے وضع کرتے ہیں، یہ دیدن واضعین یہ ہے، لیکن شارع منہم اولا، تو کہتے ہیں کہ والظاہر، ظاہر اس میں ہے کہ الشارع غیر متخطئ، یعنی غیر متعد، تجاوز نہیں کیا، غیر متجاوز عن هذه الطریقہ، اس طریقے سے شارع نے تجاوز نہیں کیا، یعنی کوئی اور راستہ نہیں اپنایا ہے، اگر کوئی اور راستہ اپناتا طریقۃ الواضعین سے ہٹ کے تو لوصل الینا، آپ یوں کہیں وہ طریق جس پر شارع چلے ہیں غیر طریقۃ الواضعین، وہ ہم تک وہ طریق پہنچنا چاہیے۔ عدم وصول هذا الطریق دلیل بان الشارع منهم في هذه الطریقہ۔ تمام، یہاں تک آنے کے بعد اب آ جائے ولا یخفا، مصنف نہیں مانتے اس بات کو، چوتھی دلیل کو نہیں مانتے ہیں، اور تیسری دلیل کو ففہم کے ذریعے سے بتا دیا، ٹھیک ہے، چوتھی دلیل کو نہیں مانتے، ولا یخفا ان هذه الدعوی، یہ دعویٰ کرنا دعوی القطع فلان فلان، وان كانت غیر بعیدۃ، بعید نہیں ہے یعنی قریب وجہ شمار ہوتی ہے، الا انها، مگر یہ دعویٰ قابلۃ للمنع، قابلۃ للمنع، فتأمل کس طرح قابلۃ للمنع ہے، بس نقطہ آخری وہ یہ کہ جس طریقے سے طریقۃ الواضعین تفہیم المعانی الصحیحہ یہ حکمت ہے، اسی طرح بلکہ کثیرا من الاوقات معانی فاسدہ سمجھانے کے لیے واضعین الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، مصداق فاسد سمجھانے کے لیے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، جس طرح حکمت وہاں پر ہے یہاں پر بھی حکمت ہے، بلکہ صحیح کو پہچاننے کے لیے بس اوقات پہلے فاسد کو سمجھانا ہے یا نہیں، لہذا یہ طریقہ خاص کرنا صحیح کے ساتھ عامی کے لیے خاص نہیں کرنا یہ درست نہیں، قابل اللهم صل على محمد وآل